قرآن کیسے بخشیں، قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو 3 آسان طریقے قرآن بخشنے کے بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ تو سیکھ جائیں گے، بلکہ اس لائق ہو جائیں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے عربی قرآن ایسے بخشا جاتا ہے۔ قرآن بخشنے کا یہ طریقہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی اس ماہ مبارک میں ختم قرآن کر لیتے ہیں جو پورا سال نہیں کر پاتے۔ کوئی 1 ختم قرآن کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے کامنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے ختم قرآن کر لیے، یا پھر آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے، یا کتنے ختم قرآن کرنے کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ یہ کامنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک میں ہمارا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے نا، تو ہمیں ایک ہی ٹینشن لگ جاتی ہے، عربی قرآن مکمل ہو گیا، اب اسے بخشیں کیسے؟ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ بعض دفعہ تو میری بہنیں جو ہے وہ پرچی پر لکھ کر بچے کے ہاتھ سے امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس بھیج دیتی ہیں کہ مولانا ہم نے یہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، یہ قرآن بخش دیں، ہمارے والدین کی روح کو ایصال کر دیں، ان کو ثواب پہنچا دیں، ان کا ثواب بخش دیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو 3 جو طریقے بتانے جا رہا ہوں نا، بالکل آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ خود تو سیکھ جائیں گے، بلکہ دوسروں کو بتانے لائق بھی ہو جائیں گے کہ اس طریقے سے قرآن پاک بخشنا ہے۔ اگر والدین کی روح کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں قرآن پاک کا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور لاسٹ میں جو تیسرا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نا، یہ سب سے بہترین اور زبردست طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک مکمل ہونے پر یہ عمل کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وہ کون سا ہے یہ آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر قرآن بخشنے کا یہ طریقہ ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارا یہ معمول ہوتا ہے، جن کے والدین اس دنیا میں باقی نہیں ہیں، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو بخشنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں نیت کیا تھی؟ آپ یہ نیت رکھتے تھے کہ اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین کی روح کو بخشنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر رکھی تھی پہلے سے، اب جیسے ہی قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں نا، ہر حرف پڑھنے کا ثواب ان کی روح تک اللہ کی رحمت سے پہنچ رہا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی پہلے ہی، اب جیسے ہی پڑھتے جائیں گے ان کی روح کو اللہ کی رحمت سے اس کا ثواب پہنچتا جائے گا، اور اسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ ہمارے جو دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، جیسے ہم ایک حرف پڑھتے ہیں نا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں، اور جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ 3 حرف ہیں۔ تو جیسے ہم کوئی لفظ بھی قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہ اس کا ثواب ان کی روح تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 1 پر اگر پہلے نیت کر رکھی ہے۔ اگر پہلے نیت نہیں کی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے نیت نہیں کی بلکہ آپ نے قرآن مجید شروع کر لیا اور آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اور قرآن مجید مکمل ہو گیا، یا آپ نے تلاوت مکمل کر لی، 1 پارہ پڑھا یا 2 پارے پڑھے یا پورا قرآن مجید پڑھ لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین کی روح کو بخش دوں، یہ قرآن پاک کا ثواب میں بخشوں، تو آپ نے بعد میں اگر نیت کر لی، دل ہی میں نیت کر لی کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس پر جو مجھے تو نے اجر عطا فرمایا، میں اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو بخشتا ہوں یا اسلامی بہنیں بخشتی ہوں، تو تب بھی جائز ہے، ان کی روح تک یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک مکمل ہونے پر یہ طریقہ اپناتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی قرآن مجید مکمل ہونے پر یہ عمل کرتے تھے۔ وہ کون سا ہے جو سنت طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے قرآن مجید مکمل کیا ہے نا، قرآن مکمل ہونے پر دعا کا اہتمام کریں، دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ قرآن بخشیں۔ یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ایسا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مکمل فرماتے تو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا فرماتے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک مکمل ہونے پر دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے آسمان سے اللہ نازل فرماتا ہے۔
اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ دعا کریں۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جتنی بھی آپ کو عربک دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو بھی آپ کی لینگویج ہے، جس بھی آپ لینگویج میں بات کرتے ہیں، اردو یا پھر جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اے اللہ اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا مالک اپنی رحمت کے صدقے سے معاف فرما، اے اللہ تو اس کا ثواب ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کا مکمل اجر عطا فرما، اپنی شان کے لائق ہمیں نیکیاں عطا فرما۔ اور اسی طرح آگے دعا کریں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا مالک تحفتاً پیش کرتے ہیں، میرا مالک قبول و منظور فرما۔ حضور کے اصحاب، حضور کی آل اور اسی طرح تمام امت مسلمہ کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ پھر اپنے والدین، اپنے رشتہ دار جو اس دنیا میں باقی نہیں، ان کی روح کو اس کا ثواب بخشیں، یا اللہ میں اپنے والدین کی روح کو اس کا ثواب بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، اے اللہ ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے۔ تو یہ طریقہ، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور دعا ہو گئی۔ اس کے ساتھ آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا یہ ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں، دعا ضرور کریں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دن میں ختم کرتا ہے نا تو شام تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی رات میں کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے ہم نے قرآن مجید کے ثواب کو اپنے مرحوم والدین کی روح کو اگر بخشنا چاہتے ہیں تو یوں بخش سکتا۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر قرآن بخشیں گے نہیں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن بخشنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جب آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کی روح کو بھی ایصال کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی روح کو بخشیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید بخشنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب پڑھ رہے تھے، جیسے آپ نے حرف پڑھا ہے کوئی ایک بھی قرآن مجید کا، تو یہ نیکیاں لکھنے والا جو فرشتہ ہے نا، اس نے آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی درج کر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بخشنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک قرآن پاک کا ثواب عمل کتنے مرحومین کی روح کو بخش سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی روح کو اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ قرآن پاک بخشیں گے تو کیا یہ ڈیوائیڈ ہو کر ثواب ملے گا، ان تک پہنچے گا، یعنی سب کو بانٹ دیا جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر آپ تمام مرحومین کی روح کو بھی بخشتے ہیں تو اس میں علماء فرماتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک کہ سب کو بانٹ کر دیا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور سب کو پورا پورا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن مجید جو ہے یہ ہم اپنے مرحومین کی روح کو ضرور بخشیں اور اس ثواب سے انہیں محروم نہ کریں۔ جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو اس کا ثواب ان کو بھی پہنچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 آسان طریقے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔